بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز۔ پھر جب پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب جیل سے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ فوج مخالف بیانیہ سپورٹ کرنے والوں کو شٹ اپ کال دی جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے میرے ملک کے ادارے، جس سے میری ملک کی فوج کا مورال گرے، تو اس پر میں آج یہ عادل راجہ، اسد طور، یہ شاہ بہنو، جتنے بھی لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر اس سادہ لوگ مولوی کے خلاف ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کیا تباہی پھیر گیا، یہ پتہ نہیں کیا ظلم کر گیا، کہ پتہ نہیں اس نے کون سی ایسے سے وہ ظلم عظیم ہو گیا کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ ویئرس، یہ محمد ریاض راجو ہے، آپ یہ تصاویر دیکھ رہے ہیں، یہ لاہور میں جناح ہاؤس جاتا ہے، وہاں مسجد میں جاتا ہے۔ مسجد دیکھیں، نہ کسی جنرل کا گھر ہے، نہ کسی بریگیڈیئر کا گھر ہے، نہ کسی صحافی کا گھر ہے، نہ کسی دکاندار کا گھر ہے، نہ کسی کسان کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کور کمانڈر ہاؤس میں بھی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد محلے میں بھی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کھیتوں میں بھی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جب یہ وہاں جاتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ مسجد کی بے حرمتی کی گئی، مسجد کو نظر آتش کیا گیا 9 مئی والے دن، مسجد کے پنکھے توڑ دیے گئے، شیشے توڑ دیے گئے، وہاں پر عبادت ہوتی تھی، نماز پڑھی جاتی تھی، ذکر اذکار ہوتا تھا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں ننگے پاؤں چلے جاتا ہے، وہاں سجدہ ریز ہوتا ہے، وہاں جناح اس کی دیگر دیواروں کو بھی چومتا ہے، بے ساختہ ہوتا ہے، افواج پاکستان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، شہداء سے محبت کا اظہار کرتا ہے، شہداء کے جو مجسموں کو جلایا گیا اس پر اپنی اندر کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار کرتا ہے۔ اس پر یہ عادل راجہ کہہ رہا ہے جی ڈرامہ پکڑا گیا، ڈرامہ ٹھس ہو گیا، اس کا تعلق جے یو آئی فے سے ہے، اس کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ عادل راجہ، مجھے نہیں پتا آپ کب سے باہر بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کی پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز پر کتنی نظر ہے، مجھے نہیں پتا آپ عوام میں کتنا جا رہے ہیں۔ بلال شفیق کے متعلق آپ پوچھیں، جب کوئی کہتا ہے نا یہ بلال شفیق اینکر ہے، تو میرے ناقدین کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا اینکر ہے، میرے ناقدین کہتے ہیں یہ اینٹی پی ڈی ایم ہے، میرے ناقدین کہتے ہیں یہ نون لیگ مخالف اینکر ہے، میرے ناقدین کہتے ہیں یہ جے یو آئی فے مخالف اینکر ہے۔ اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں، میں اس وقت بھی کہتا تھا 9 مئی سے پہلے، میں زبان پار کے باہر بھی کھڑا ہو کے کہتا تھا، اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ مضبوط فوج مضبوط پاکستان کی ضامن ہے۔ فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ خدا نہ خواستہ فوج کمزور ہو گئی، اللہ کی عزت کی قسم پاکستان کمزور ہو جائے گا۔ اگر یہ کہنا جرم ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بلال شفیق کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اگر اس بات پر کوئی کہتا ہے بلال شفیق کو بھی پتہ نہیں کیا حال ہو گیا، تو بھائی کہہ دو پھر عمران خان صاحب کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور خدا کے بندو، کوئی دیکھو میری ایک بات سنو، جے یو آئی فیک ہے، کیا افواج پاکستان سے محبت کرنا جرم ہے اس کا؟ نون لیگ کا افواج پاکستان سے محبت کرنا جرم ہے اس کا؟ میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا اینکر ہے، لوگ کہتے ہیں، عوام میرے ناقدین کہتے ہیں، میں کہتا ہوں فوج میرا لو ہے، فوج میرا لو ہے، کیونکہ میرا تھیسس ہے، I am student of global politics, I have done PhD in international relations, my thesis is very clear, it says a strong Pakistan needs strong military, strong institution, without any doubt۔ اگر میں اپنی فوج کو ہی، اگر میں اپنے شہداء کو بے توقیر کرنا شروع کر دوں گا، عادل راجہ، ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا کچھ ہوا، شہداء شہید ہوتے ہیں، بلوچستان میں شہید ہوتے ہیں، فاٹا میں شہید ہوتے ہیں، لیکن تمہارا، میں دیکھتا ہوں تمہارے کان کے نیچے جون تک نہیں رینگتی، تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کا بھی تم ملبہ فوج میں ڈال دیتے ہو۔ جو کچھ ہوتا ہے فوج کروا رہی ہے، نہ تمہارے منہ سے میں نے کبھی راہ کی برائی سنی۔ تم کو اچھا، تم مجھے بات، جس ملک میں تم بیٹھے ہو یا برطانیہ میں تم بیٹھے ہو، کیا اس ملک کی ایجنسی پاکستان میں گڑبڑ نہیں کرتی؟ تمہارے میں اتنی جرت ہے عادل راجہ بول لو؟ اسرائیل کی موساد گڑبڑ نہیں کرتی پاکستان میں؟ انڈیا کی راہ پاکستان میں گڑبڑ نہیں کرتی؟ اور اسد طور صاحب، میں تمہیں بھی ایک بات بتا دوں، میں آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے کس صورت میں، کس آیت میں شہداء کا جو مقام ہے وہ بیان کیا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اگر میں تمہارے 14 طبق اس مناظرے میں روشن نہ کر دوں تو رب کعبہ کی قسم صحافت چھوڑ دوں گا۔ یار دیکھو، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، یہ بندہ، اس کی ایک محبت کا اظہار ہے، اس نے ایک محبت کا طریقہ کیا، اس پہ یار اتنا سخت ری ایکشن۔ میں یہ پوچھتا ہوں، کیا یہ انڈیا کے کسی کور کمانڈر کے گھر میں گھس گیا تھا؟ کیا یہ انڈیا کے وہ نہرو ہاؤس یا گاندھی ہاؤس چلا گیا تھا؟ میرا یہ سوال ہے نا، کیا اس نے وہاں جا کے چپل اتار دی تھی؟ ہم بچپن سے ہم نے کیا دیکھا، ہم کسی فوجی کو دیکھتے ہم گاڑی روک کیسے کرتے ہیں، آپ لوگ کرتے رہے، میرے جتنے دیکھنے والے ہیں۔ کسی ایک پالیسی سے اختلاف کا یہ مطلب ہے کہ اب ہم کہیں مر جاؤ، مار دو؟ نوٹ ایٹ آل، نوٹ ایٹ آل۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، مجھے پی ڈی ایم کی پالیسی نہیں پسند،
مجھے خاندانی سیاست نہیں پسند. میں کہتا ہوں لیڈر وہ جو اس ملک میں پیدا ہو, اس ملک میں مرے, اس ملک میں علاج کروائے. میں آج بھی کہتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی فوج مضبوط ہو, پاکستان مضبوط. رب محمد کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں, ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہے اس وقت. جو ملک کے حالات ہیں ہم کٹھے ہوں. میرا فوجی میرا بھائی ہے بھائی, میرا سیاستدان بھی میرا بھائی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہے, نون لیگ سے ہے, جے یو ایف اے سے ہے. میں بات کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں, لیکن میری چوائس وہ الیکشن والے دن کیا ہوگی میرے دیکھنے والوں کو غالباً ہو سکتا ہے پتا ہو, یہ سب کو پتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک بندہ فوج سے محبت کر ہے جی او ہے کی کرتا پہ آجے وہ اپنے اداروں کا مزہ. میں صبح موبائل اٹھا کے دیکھا یار مہرانہ کہتے متعلق اینا بول پے ہو, جنہوں نے مسجد نو جلایا ہے خدا نو جان دینی ہے, نہ نواز شریف نو دینی ہے, نہ خان نو دینی ہے, نہ تسی میں جے یو ایف اے نو دینی ہے, نہ کسی جنرل نو اسی جان دینی ہے, اسی اللہ نو دینی ہے. اور یار جنہیں مسجد نو جلایا, جنہیں مسجد کی بے حرمتی کی ہے, کیا او دی مذمت بھی نہیں بندی؟ میرا صرف ایسا سوال ہے. یہ لوگ یہ اثاثے ہوتے ہیں جو اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں. یہ بھولے والے لوگ ہیں, معصوم لوگ ہیں. اسے جے یو ایف اے پسند ہے, ٹھیک ہے. میں اس بندے کی ہسٹری جانتا ہوں, میں نے اس کے 2 انٹرویو لیے ہیں, غالباً 2 یا 3. میں آج یہ مصروف تھے, لاہور میں نہیں تھے, ورنہ میں اس کو بٹھا کے پوچھتا. لیکن میرے بارڈر پہ کھڑا فوجی, میرے دیکھنے والوں کو میں آج یہ بتا رہا ہوں, بلال شفیق کا نیوز آپ دیکھ لیں, بلال نیوز دیکھ لیں. جب سے میں نے مائک اٹھایا میں نے ایک بات کی ہے کہ یار آپ کا قدم ایسا ہو, آپ کے الفاظ ایسے ہوں کہ بارڈر پہ کھڑے فوجی کا سینہ چوڑا ہو جائے. وہ یہ کہ یار ٹھیک ہے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ہم آپس میں, یار ہم آپ بھائی بھائی ہیں, بزرگ ہیں, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, وہ ہم خود ڈیل کر لیں گے. لیکن جتھے بنا کر مسجدوں پہ حملے, شہداء کی وہ مجسموں کو نظر آتش کرنا, یار اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں آج بھی اس بات پہ قائم تھا, میں ماضی میں بھی تھا, آج بھی ہوں, اور انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مرتے دم تک رہوں گا. سپورٹ میری, میں کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہوں میرا رائٹ ہے. میں کس پہ تنقید کرتا ہوں, کس کی مہنگائی کا میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے مار دیا غریب کو, وہ میرا رائٹ ہے. لیکن یہ نہیں بھائی. لیکن چونکہ میرے ساتھ بھی ان کے وائرل ہوئے پڑے ہیں, تصاویر پہ تصاویر آ رہی ہیں, جس نے انٹرویو لیا, بھائی میں پی ٹی آئی والوں کے بھی 2 4 دفعہ لیتا ہوں جو ان کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں. میں نے لیے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نے بار بار انٹرویو لیے ہیں, جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے اپنی قوم سے ایک درخواست کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے, ووٹ جس مرضی کو دو, سپورٹ جس مرضی کو کرو, لیکن شہداء کو عزت دو, بارڈر پہ کھڑے فوجی کو عزت دو. جو ہماری یہ فوجی انسٹالیشنز ہیں, جو ملٹری انسٹالیشن ہیں, وہ کسی جنرل نے, کسی برگیڈیئر نے, کسی میجر نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے نہیں رکھی. وہ پورے 25 کروڑ عوام کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. اختلاف ہوتا ہے لیکن دس از ناٹ دا وے. بس باقی اس دعا کے ساتھ میں یہ بتا دوں, اب پتہ نہیں اس پہ مجھ پہ کتنی تنقید آتی ہے, لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے, الحمدللہ آئی ایم سیٹسفائیڈ. میں وہ کام جو کر رہا تھا میں آگے بھی کروں گا. لیکن جب فوج کی بات آئے گی میں کہوں گا پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, یہ تو میں کہوں گا بھائی. اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے لیے ثانیہ پیدا کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد